روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس قوم نے نہایت ہی بدکاری کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہوئی کہ جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی تھی۔ وہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، جنہیں آج کے زمانے میں گے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتی ہیں، جنہیں موجودہ زمانے میں لیسبین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ کام پوشیدہ یا چھپ کر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ شرع عام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے اور یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے۔ اگر وہ خوبصورت اور کمسن ہوتے تو اس سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام اور نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفہ اور مویشی کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط باخوشی و رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوط اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور عمورہ بحیرہ مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط کو مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا، اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی، اور ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطع زمین بحیرہ لوط یا بحیرہ میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے، اور اس کے ایک خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے، جس میں کوئی بھی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اس کو بحیرہ میت بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ آپ نے یہیں رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تم جس جلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ ابھی وقت ہے خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا، اور وہ تھی فحش حرکات اور فحش گوئی، وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشیں عورتوں ہی کے ذریعے پوری کرنے لگیں۔ حضرت لوط کی تبلیغ کے جواب میں یہ ڈھٹائی سے کہا کرتے کہ ہاں ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام؟ اور اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا کہ جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام بعض مورخین وائلہ بتاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو لوط کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کی ایک ذلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو
ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج پر پہنچ گئے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آتی دکھائی دی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ان پر عذاب کی غرض سے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، یہاں آپ کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کے غرض سے یہاں آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں سدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط سے ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر یہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بدفعلی کا مطالبہ کرتے۔ اس لیے لوط نے انہیں باہر ٹھہرنے سے منع کیا اور اپنے گھر میں لے آئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بستی مسافروں کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ لیکن آپ کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی اور اس مکان کو سدوم کے لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے چلے جائیں، صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ ان فرشتوں نے وہاں موجود کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوط اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستی سے روانہ ہوئے۔ پھر ان فرشتوں نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر دوبارہ زمین پر پٹک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت لوط اس بستی کی حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کنکڑوں کی بارش کا شکار ہوئی اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے درمیان موجود ہے، جسے اس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ عورت سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی اپنی قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی اور براہ روی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اللہ نے اس گناہگار عورت کو تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور بے شک لوط بھی رسول میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کو جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات میں بھی، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیوی کی۔ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ نبی یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔